اردو ناول میں ایک جگنو کی دوسری قسط۔ ان کے پیپرز ختم ہوئے 2 دن ہو چکے تھے۔ سب لڑکیاں گھر جانے کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھیں۔ جن کے پہلے ختم ہو گئے تھے وہ جا چکی تھیں۔ موسمی پرندوں کی طرح سب اڑتی جا رہی تھیں۔ مریم بھی انہی تیاریوں میں تھی، لیکن انگلش ڈپارٹمنٹ کی حسنہ، جس کا پہلا سیمسٹر تھا اور اسے دیکھ کر میلے سے کھوئی ہوئی بچی کا گمان آتا تھا، تو اس کی ابھی کوئی دوست نہیں بنی تھی۔ نہیں بنی تھی تو کیا ہوا؟ مریم عالم تھی تو صحیح 24 آورز اویلیبل سروس، یعنی جو مدد دوست کرتے ہیں وہ مدد اس کی مریم عالم کر دیتی تھی۔ تو اس کا آخری پیپر رہتا تھا اور اس بیچاری کے پاس پیپر میں لکھنے کے لیے مواد نہیں تھا۔ وہ مریم کے پاس آئی تھی اور مریم جو گھر کے لیے سامان باندھے بیٹھی تھی، بے بسی سے اسے دیکھا۔ اسے گھر والوں کی بہت یاد آئی ہوئی تھی۔ وہ تو پیپرز دے کے بس بھاگنا چاہتی تھی یہاں سے، اور حسنہ نہ سننے کے خوف سے آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ مریم پلیز، اور اس کا دل پسیج گیا۔ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لائے اس نے حسنہ کو تسلی دی۔ پھر اس کے لیے لائبریری کے چکر اور اس کے لیے شارٹ نوٹس بنانا اور ساتھ بیٹھ کر سمجھانا۔ ردا تو شدید غصے میں تھی۔ 2 دن میں اس سے ٹاپ کروا لو گی کیا؟ نالائق لڑکی! اینڈ ٹائم پر اسے یاد آیا کہ اس کے آخری پیپر کی تیاری نہیں ہے، اور اس لیے ریلیکس ہو گئی کہ اسے پتا تھا یہاں ایک بے وقوفی کی حد تک رحم دل ملکہ رہتی ہے، جو آخری منٹ پر بھی اس کی مدد کرنے کو تیار ہوگی۔ تو تمہیں کیوں غصہ آ رہا ہے؟ تمہاری بھی تو کرتی ہوں، سب کی کرتی ہوں۔ دفع ہو جاؤ اپنی اس چہیتی کے پاس۔ یہ تم اس روم میں سونے ہی کیوں آئی ہو 2 دن؟ اسی کے کمرے میں رہتی نہ 24 گھنٹے، پڑھاتی اسے تاکہ وہ ٹاپ کرتی۔ ریتا تو جلی بھنی بیٹھی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھ سے زیادہ نالائق اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، جنہیں سرے سے پیپرز کا ہی آئیڈیا نہیں ہوتا۔ پورے 6 ماہ کلاس میں جھک مارتی رہی تھی کیا؟ اور حد تو یہ کہ سارے پیپرز تو جیسے تیسے دے دیے، بس آخری پیپر ہی گلے کی ہڈی بن گیا۔ بی بی آپ یہ پیپر بھی دے آتی۔ اس کے کچھ فیملی پرابلمز کی وجہ سے وہ زیادہ تیاری نہیں کر پائی تھی اس سبجیکٹ کی۔ مریم نے رضا کو سرزنش کی تھی جیسے۔ اچھا، کون سا سبجیکٹ ہے؟ مریم نے گہری سانس بھر کے اسے دیکھا۔ جو بھی، اس سے نہیں ہوا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ حسنہ پریشان تو یوں نظر آ رہی تھی جیسے اٹامک سائنس کی اسٹوڈنٹ ہو۔ مریم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ مریم عالم بھی تو جب مدد کرتی تو اگلے کے کرنے کے لیے کوئی کام نہ چھوڑتی، ہر کام مکمل کر کے دیتی تھی۔ رات وہ اس کے لیے لائبریری سے لائی 2 بکس سے نوٹس بناتی رہی۔ اب جا کر بکس بھی واپس کرنی تھی اور نوٹس بھی فوٹو کاپی کرا کے اپنے پاس رکھنے تھے، تو پھر کبھی کسی کو مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کی تیاریوں کو دیکھ کر ردا طنز کی بوچھاڑ کیے جا رہی تھی، اور مریم یوں مسکرا کر سن رہی تھی جیسے اس کی تعریف کی جا رہی ہو، اور ہر دوسرے جملے کے بعد وہ پلٹ کر ردا کے آگے ہلکا سا شکریہ کے لیے سر جھکاتی تو اسے اور آگ لگ جاتی، اور وہ سپیڈ پکڑ لیتی تھی۔ شکریہ، عین نوازش، الارز۔ ردا نے ایک بار پھر سپیڈ پکڑ لی تھی۔ ڈھیٹ عورت، بے وقوف! یار میری رحم دلی کو میری بے وقوفی نہ کہو، بس میرا دل نہیں چاہتا کوئی مجھ سے مدد کے لیے آئے اور میں اسے انکار کر دوں۔ ہاں تو نہ کیا کرو، لیکن آؤٹ آف دا وے جا کے کون مدد کرتا ہے کسی کی؟ صرف ایک بے وقوف۔ مریم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر ردا کو خدا حافظ کہتے وہ باہر آ گئی تھی۔ راستے میں اسے بلوچ سسٹرز مل گئی تھیں، نینا اور ناز، دونوں اسی نام سے مشہور تھیں۔ وہ اس سے جونیئر تھیں۔ ان کے پہلے سیمسٹر کے پیپرز ہوئے تھے، جبکہ مریم 3rd سیمسٹر میں تھی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ بس یہیں لائبریری تک، اور لائبریری کوئی یہ سامنے نہیں کھڑی تھی، ذرا دور تھی ان کے ہاسٹل سے۔ تم لوگ بتاؤ پیپرز کیسے ہوئے ہیں؟ بہت اچھے، اور آپ کے؟ میرے بھی اچھے ہوئے ہیں، وہ ہنسی۔ یہ بھی سب کو پتا تھا کہ ٹاپ اسی نے کرنا تھا۔ وہ لوگ ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہاسٹل گیٹ سے باہر آ گئی تھیں۔ گیٹ کے سامنے ہی ایک بلیک کلر کی 4x4 کھڑی تھی، جس کی فرنٹ سیٹ پر میر حاشر تھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر میر جاذب۔ مریم نے ایک ہی نگاہ میں ان کو پہچان لیا تھا، اور پہچان تو انہوں نے بھی لیا تھا۔ مریم نظر پھیر کر دونوں بہنوں کو خدا حافظ بولتی آگے چلی گئی تھی۔ دونوں بہنوں کے بیٹھتے ہی جاذب نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ کون تھی یہ لڑکی؟ جاذب نے ہی پوچھا۔ میر حاشر کو بھی تجسس تھا کہ آخر وہ کون تھی اور ان کی مدد کیوں کی تھی، لیکن جاذب تیز رفتار تھا۔ مریم عالم، ہماری سینئر اور ٹاپر، نینا نے مسکرا کر جواب دیا۔ اور پتہ ہے وہ بھی بلوچ ہے، اور ان کے گھر میں بھی بلوچی بولی جاتی ہے، ناز نے آگے ہو کر بتایا۔ میر حاشر کی نظر سامنے جاتی مریم پر تھی، جو فون کان سے لگائے ہوئے تھی۔ پھر ان کی گاڑی اس کے قریب سے گزر کر دور ہوتی گئی۔ میر حاشر پرسوچ نگاہوں سے مرر پر نظریں جمائے اس کے عکس کو دیکھ رہا تھا۔
جو اب ہنسی چھپانے کو منہ پر ہاتھ رکھ رہی تھی، اور جاذب نے بہنوں سے اس کی معلومات نکلوانا شروع کر دی تھی۔ انہیں ذرا بھی شک نہیں ہوا کہ بھائی ان سے کچھ اگلوا رہے ہیں۔ بھئی جب بندے کو زیادہ بولنے کی عادت ہو تو ایسے لگتا ہے وہ اپنی مرضی سے بول رہا ہے، جبکہ سامنے والا اسے بولنے پر اکسا رہا ہوتا ہے اور اپنی مرضی کی معلومات لے رہا ہوتا ہے، اور نینا ناز جیسے بھولے بچے سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوچھے بغیر سب بتا دیا۔ پورے ہاسٹل کی عیدی ہیں، جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آتا وہاں مریم عالم زندہ باد۔ سچی ادا کیا بتاؤں، اتنی خوش اخلاق ہیں اور نرم دل۔ وہ اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، نہ تو ان کے منہ میں ہے ہی نہیں، آؤٹ آف دا وے جا کے ہیلپ کرنا پڑے کرتی ہیں۔ مثلاً جاذب نے ہی سوال کیا۔ ہم تو تب نہیں تھی ہاسٹل میں، لیکن ہماری ایک روم میٹ بتاتی ہیں کہ ایک بار ایک لڑکی کی بہن کی شادی کا مسئلہ تھا۔ وہ رو رہی تھی کہ ان کے پاس پیسے پورے نہیں ہو رہے تھے۔ وہ ورکنگ لیڈی تھی تو مریم نے اپنے سونے کی بریسلٹ اتار کر اسے دے دی تھی۔ ایسے ہی ہاسٹل میں جس بندے سے پوچھو تقریباً سب کی ہی مدد کر چکی ہوں گی۔ آج بھی یہی تھا۔ ہمارے ساتھ والے روم میں انگلش ڈپارٹمنٹ والی حسنہ کو آخری پیپر نہیں آتا تھا، مطلب اسے کوئی آئیڈیا بھی نہیں تھا، اور مریم نے اپنا سامان رکھ دیا۔ وہ گھر جا رہی تھی، پھر دن رات لگ کے اس کے لیے شارٹ نوٹس بنائے کہ وہ پیپر سے نکل آئے۔ تو نیکی کی دیوی نے نیکی کر کے اشتہار بھی لگایا، یعنی پورے ہاسٹل کو بتاتی ہیں دیکھو آج یہ نیکی کی۔ میر ہاشر نے سرسری تبصرہ کیا۔ نہیں ادا، انہوں نے نہیں بتایا، وہ تو حسنہ ساتھ والے روم میں رہتی ہے تو اس نے خود ہمیں بتایا۔ اب بھی وہ لائبریری جا رہی تھی بکس واپس کرنے۔ حسنہ سے کہا تم بیٹھ کر پڑھتی رہو، ٹائم ویسٹ نہ کرو، میں خود بکس دے آتی ہوں۔ ناز ناراضگی سے گویا ہوئی۔ اتنا پیسہ کہاں سے لاتی ہے جو یوں لٹاتی ہے؟ اب یہ مدد تو ایک طرح سے اخلاقی تھی، لیکن میر ہاشر حقیقتاً جاننا چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا تھا کہ وہ دل کھول کے چیریٹی کرتی تھی۔ اس کے نزدیک یہ مشکوک حرکت تھی۔ ادا وہ اچھے گھر کی لڑکی ہے۔ اس کی دونوں بہنوں نے ناراضگی سے بھائی کو دیکھا۔ اور ویسے بھی مدد صرف پیسے سے نہیں ہوتی، وہ اخلاقی طور پر بھی کسی کو مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے بہت ہوا مریم نامہ، اب اپنی باتیں کرو۔ جاذب نے گردن موڑ کر بھائی کو دیکھا جو سنجیدہ نظروں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، ایسے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں کسی کی مدد کریں۔ جاذب نے بھائی کو جتایا تھا جیسے۔ میر ہاشر نے گردن موڑ کر اپنی سنجیدہ نظریں اس پر ٹکائیں تو جاذب نے گڑبڑا کر رخ سامنے کر لیا۔ بادشاہ سلامت نے جب کہا تھا کہ مریم نامہ بند کر دو تو پھر بند ہونا چاہیے تھا۔ ایک تو بڑا بھائی اور وہ بھی سردار۔ جب ہاشر اچھے موڈ میں ہوتا تو جاذب کہہ دیتا تھا، ادا آپ جب سنجیدہ چہرے کے ساتھ شاہانہ حکم جاری کرتے ہیں تو بندہ ڈر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ نہ مانا تو کہیں سر ہی قلم نہ کروا دے۔ سب کو پتا تھا اس کی بات وہ غصے میں کہے یا آرام سے، وہ حرف آخر ہے۔ بہنیں تو اب دوسرے موضوع کو شروع کر چکی تھیں، لیکن جاذب نے غلطی کر دی تھی، اس لیے بھائی کی گھوری سے دماغ واپس جگہ پر آ گیا تھا۔ علی فون پر اس کی منتیں کیے جا رہا تھا، اچھا دیکھو وہ فلاں برانڈ کی شرٹ لازمی ہو، بہن نہیں ہو میری، اور وہ پرفیوم، اور میرے باپ کی فیکٹریاں نہیں لگی ہیں یہاں، اتنی مہنگی چیزیں بتا رہے ہو۔ بھوکی، پچھلی بار جب آئی تھی تو ابو نے کتنے پیسے دیے تھے؟ ہاں تو سارے تم پر لٹا دو۔ پورے جہان پر لٹاتی ہو، بھائی کو ترسا رہی ہو، ظالم مریم۔ وہ دانت پیستے گویا ہوا، پھر یاد آیا اپنا ہی کام تھا تو فوراً ہی تصحیح کی۔ میری پیاری بہن مریم۔ مریم نے اس کی بات پر چھوٹا سا کہکہا لگایا۔ کچھ میں خرچ کر چکی ہوں، اب جتنے ہیں اتنے میں جو آیا لے آؤں گی۔ کاش کہ میں خود آ سکتا، ابو نے پھر مجھ پہ پابندیاں لگا دی ہیں، وہ جیسے رو دینے کو تھا۔ پھر کوئی تمہارا لوفر دوست دروازے پر آیا ہوگا نا؟ وہ ہنسی۔ ان کمینوں کو بھی کتنی بار سمجھایا ہے کہ۔ مریم نے کان سے فون ہٹا کر گھورا۔ ابو کو بتاؤں گی گالی دیتے ہو تم۔ اب کہ علی نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا۔ چڑیل، یہ تو گالی نہیں ہے نا؟ وہ چبا چبا کر بولا۔ ہاں جیسے گدھا اور گھوڑا گالی نہیں ہوتی، ہاں جیسے بندریا گالی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس بار خود آ کے اپنا سارا برانڈڈ سامان لے جانا۔ مریم نے ناک سکوڑی۔ پتا تھا ابو نے بین لگایا ہوا تھا تو مطلب وہ اسے لینے آنے کے بہانے بھی گھر سے نہیں نکل سکتا تھا، لیکن ابو کے بقول میری بیٹی بہت پر اعتماد ہے، وہ اکیلے سفر کر سکتی ہے۔ اور پھر اس کی منمناہٹ کہ ابو جی آپ کیسے بلوچ ہیں، بیٹی دوسرے شہر کا اکیلے سفر کر کے آئے، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ ایسی منمناہٹ کا ابو جی پھر بہت اچھے سے گلا گھونٹتے تھے۔
اور پھر امی درمیان میں آ کر اس کی نازک عزت بچاتی تھیں۔ نازک اس لیے کہ گھر میں سب سے چھوٹا ہونے پر اس کی عزت جالی کے کپڑے جیسی پتلی تھی بھی اور نہیں بھی۔ اور وہ کرتا، خدا دشمن کو بھی آخری اولاد نہ بنائے، پتہ نہیں کون سے چھوٹے لاڈلے ہوتے ہیں، وہ تو بڑا ہی ذلیل ہوتا تھا۔ مریم شکر کرتی تھی کہ وہ اس سے 1 سال پہلے آ گئی تھی، ورنہ اس کی عزت بھی اتنی ہی نازک ہوتی، ذرا ذرا سی بات پر اتر جاتی اور پھر فوراً ہی نیچے گری ناک اٹھا کر چہرے پر سجانی پڑتی۔ نہیں تو میری تو بےزتی نہیں ہوئی، یقیناً آپ کی آنکھوں کانوں کو دھوکا ہوا ہے، میری عزت محفوظ ہے۔ علی کو پتا تھا یہ محض دھمکی تھی کہ وہ کچھ نہیں لائے گی، وہ اس کے کہے سامان کے لیے ابو سے اور پیسے بھی منگوا سکتی تھی۔ یار یہ بیٹیاں ابو کی دولت لوٹنے کے لیے پیدا ہوتی ہیں، ڈاکو کہیں کی۔ خیر ایسے وقت علی کو بہن کے لاڈلا ہونے پر قطعاً اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ آپ ہی بتائیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ گھر آتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ ہاسٹل میں ہی چھوڑ آتی تھی، جو کہ اکثر رضا کے پاس ہوتا تھا، اور وہ اس وقت بھی یہی کہتی تھی، یار مجھے دیتی جاؤ، میں اکیلے کیسے بور ہوتی رہوں گی۔ کیونکہ وہ جب سے ہاسٹل آئی تھی بس 2 بار اپنے گھر گئی تھی، وہ گھر نہیں جاتی تھی۔ ہاں جب عید وغیرہ کی چھٹیاں ہوتی تھیں تب اسے ہاسٹل چھوڑنا پڑتا تھا۔ مریم کا لیپ ٹاپ بس نام کا اس کا تھا، پھر ویسے بھی اسے کم ہی ضرورت پڑتی تھی، وہ زیادہ کام موبائل پر کر لیتی تھی۔ کوئی نہیں یار، گھر ویسے ہی علی کا لیپ ٹاپ ہے، ضرورت پڑی تو اس کا لے لوں گی۔ بھولی مریم بس ایک بیچارگی کے جملے کی مار تھی۔ کوئی اتنا نرم دل بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، نقصان دہ ہوتا ہے اتنا اچھا ہونا۔ وہ علی اور امی کے لیے شاپنگ کر آئی تھی، آج شام کو اس کی بہاولپور کی ٹکٹ تھی۔ بالآخر وہ گھر پہنچ گئی۔ ہائے امی، آپ کی کتنی یاد آ رہی تھی۔ وہ امی کو زور سے گلے لگائے ہوئے تھی۔ امی اس کی بات پر ہنسی۔ تمہارے ابو کا شوق نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی اتنی دور پڑھنے نہ بھیجتی، جیسے یہاں کوئی یونیورسٹی ہی نہیں ہے۔ امی نے ہمیشہ والا گلہ دہرایا۔ بیاہی بیٹیوں کی طرح تمہارا بھی میکے آنے کا انتظار کرو۔ علی تو اس کے جاتے ہی ہائے ہیلو کے بعد اس کا بیگ لیے اس کے کمرے میں گھس گیا تھا۔ وہ سب سے مل کر جب اپنے کمرے میں آرام کرنے پہنچی تو علی پورے سامان کو بیڈ پر نکال کر اسے چیک کر چکا تھا۔ اب شرٹ اٹھا کر آئینے کے سامنے جا کر اسے دیکھتا۔ یہ کون سا کلر اٹھا لائی ہو؟ کیوں نظر نہیں آ رہا کون سا کلر ہے؟ اس نے غصے سے بیڈ پر پھیلے سامان کو اپنے ہاتھوں سے ایک طرف کر کے بیڈ سے نیچے پھینک دیا۔ اپنا سامان لیتے جاؤ، میں سو رہی ہوں، اپنا اٹھانا۔ وہ کوئی اتنی سگڑ بچی نہیں تھی کہ اتنی تھکن میں پہلے اپنے سامان کو رکھتی۔ اسے پتا تھا امی یا بھابھی آ کے اس کے اٹھنے سے پہلے ہی سامان سمیٹ لیں گی، کمرہ پھر سے صاف ستھرا ملے گا۔ علی جو اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا اسے سوتا دیکھ کر اپنا سامان سمیٹ کر باہر آ گیا تھا۔ امی ابھی میرا بہت سا کام رہتا ہے، کل چلی جاؤں گی۔ امی اور بھابھی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ وہ کچن میں رکھی ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی تھی۔ تمہارا ماسٹر ختم ہو تو جان چھوٹے، میں ترس گئی ہوں اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے۔ ایک جرمنی بیٹھا ہے تو ایک بس چند دن کے لیے شکل دکھاتی ہے۔ امی اچھی خاصی ایموشنل ہو گئی تھیں۔ مریم جلدی سے اٹھ کر امی کے پاس گئی اور انہیں گلے لگا لیا۔ یار امی کیا ہو گیا ہے؟ میرا بس ایک ہی سیمسٹر رہ گیا ہے، میں پھر یہیں آپ کے پاس ہی رہوں گی، اور بھائی کی اب جاب جو ہے وہاں کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں یہاں تو کسی کو نوکری نہیں ملتی ہے نا؟ مریم نے اشاروں میں بھابھی سے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ عاطف کہہ رہے ہیں کہ فیملی سیٹل کرنی ہے وہاں۔ امی کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ انہیں اپنی چاروں اولادیں بہت پیاری تھیں۔ بڑے بھائی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے تھے، پھر وہاں سے بیلجیم پوسٹنگ ہو گئی تھی۔ بھابھی کو وہاں رہنا پسند نہیں تھا تو وہ بچوں کو لے کر کچھ عرصے کے لیے وہاں جاتی تھی، پھر واپس آ جاتی تھی۔ امی ایک تو بیٹے کی جدائی اور اب ممکنہ طور پر پوتوں کی جدائی پر اتنی ایموشنل ہو رہی تھی۔ علی بھی اسی وجہ سے یہی کالج میں پڑھ رہا تھا کہ گھر میں ایک اولاد تو ہو۔ یہ تو شکر تھا کہ آپی کی شادی اسی شہر میں ہوئی تھی، اور انہیں 3-4 دن سے اوپر ہوتے امی رونے لگ جاتی۔ میری اولاد کو میری پرواہ ہی نہیں کہ ماں کے لیے بھی وقت نکالیں۔ وہ سب لوگ شروع سے ایک ساتھ رہتے تھے۔ اپی کی گریجویشن کے بعد ہونے والی شادی تو ایسے ثابت ہوئی تھی کہ جیسے تسبیح کے دانے بکھرے ہوں۔ اس کے بعد عاطف بھائی بیلجیم چلے گئے تھے، ابو نے اس کا داخلہ اسلام آباد کروا دیا تھا۔ یکے بعد دیگرے سب اولادوں کا جانا۔ ویسے آج کل کے ماں باپ اب ان چیزوں کے عادی ہیں جیسے ابو تھے، لیکن امی اس صورتحال کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس وقت کو یاد کرتی تھیں جب ان کا پورا خاندان ڈائننگ ٹیبل کے گرد اکٹھا ہوتا تھا،
ہنسی مذاق کہے خوبصورت اور قیمتی لمحات، اور دیکھا جاتا تو انہیں دراصل اپنے بیٹے کی زیادہ یاد آتی تھی جو میلوں دور تھا۔ حالانکہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن سب گھر والوں سے ویڈیو کال پر بات کرتا تھا تو ایک حد تک کمی پوری ہو جاتی تھی، لیکن وہ امی تھیں اور وہ پھر بھی بیٹے کو مس کرتی تھیں۔ بھابھی اور مریم نے اپنی باتوں سے انہیں اس ایموشنل فیز سے نکالا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اپنے شوہر کے پاس، میری طرف سے کوئی منع نہیں ہے، لیکن بچے میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں اپنے پوتوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بھابھی نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ امی، مریم نے امی کے کندھے پر بازو پھیلایا۔ بھابھی بچوں کے بغیر کیسے رہیں گی؟ تو شفٹ نہ ہو، ہمیشہ کی طرح کچھ دن رہ کے آ جانا۔ مریم نے بھابھی کو دیکھ کر کندھے اچکائے۔ یہ ساس بہو کا مسئلہ تھا جسے ابو بھی نہیں سلجھا پائے تھے، تو مریم کس کھیت کی مولی تھی؟ امی، اپی کب آ رہی ہیں؟ جب سے میں آئی ہوں ایک بار بھی نہیں آئی۔ اپنی طرف سے مریم نے ان کا دھیان بٹانا چاہا۔ اسے اپنے گھر سے فرصت ملے تو سوچے نا کہ بوڑھے ماں باپ ہیں جو ان کے لیے راہ تکتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سی لڑکیاں میکے کی شیدائی ہوتی ہیں۔ ایک میری اولاد ہے، ذرا جو انہیں اپنی ماں کی یاد آئے، ہفتوں پرواہ نہیں کرتی۔ امی، بڑھاپے کی بات رہنے دیں، آپ کو بھی پتا ہے آپ اچھی خاصی جوان ہیں، اور یہ امیاں ایموشنل ہو کے بات کو اتنا ایگزیجریٹ کیوں کر دیتی ہیں؟ آپ کی باتیں سن کے ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ کو سب سے نالائق اولاد ملی ہو، اور ہفتوں کا رہنے دیں، جیسے مجھے پتہ نہ ہو۔ اگر جو واقعی کبھی اپی نے پورا ایک ہفتہ لگا دیا تو آپ نے تانوں سے ان کی حالت خراب کر دینی ہے۔ بھابھی نے ہنسی چھپانے کو چہرے کا رخ موڑ لیا تھا۔ اچھا، اب تم میری ماں نہ بنو، بڑی آئی میری غلطیاں بتانے والی، جاؤ اپنے فروٹس ختم کرو۔ امی نے ڈانٹ دیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ بھابھی، جونیئر پارٹی کہاں ہے؟ وہ تھوڑی دیر پہلے سو کے اٹھی تھی۔ مسجد گئے ہیں قرآن پڑھنے، علی جب نماز کے لیے جاتا ہے تو ساتھ لے جاتا ہے۔ وہ علی کا سن کر ہنسی۔ یقیناً اس بار ابو نے زیادہ کر دی تھی، اس لیے ریگولر مسجد جا رہا تھا، کیونکہ ابو کی ہدایت تھی کہ پانچوں وقت کی نماز مسجد میں ادا کرے۔ آگے پیچھے تو وہ یہاں وہاں نکل جاتا تھا، لیکن جب ابو کے ہاتھ لگتا تو وہ سب قضا نمازیں بھی ادا کرواتے تھے۔ تو مطلب اس وقت گھر کے سب مرد مسجد گئے ہوئے تھے۔ پھر جب وہ لوگ واپس آئے تو ٹیبل لگا دی گئی۔ ہنستے مسکراتے ماحول میں کھانا کھایا جا رہا تھا۔ اس کے بھتیجے مسلسل بولے جا رہے تھے۔ مریم نوٹ کر رہی تھی، سب بولنے میں حصہ لے رہے تھے۔ علی منہ بنائے بیٹھا تھا۔ مریم نے اشارے میں پوچھا۔ اس نے ابو کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ ابو سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے۔ وہ عموماً کھاتے ہوئے نہیں بولتے تھے، لیکن ان کی باتوں میں ایک آدھ جملہ کہہ دیتے تھے۔ اس کے ابو قائد اعظم یونیورسٹی کے گولڈ میڈلسٹ تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کے بچے بھی وہاں سے پڑھیں۔ اپی کی تو گریجویشن کے بعد ہی شادی ہو گئی تھی، سو وہ یہ خواب پورا نہیں کر پائی تھیں۔ عاطف بھائی کو لاہور میں پڑھنا تھا، سو اس کے لیے ابو نے اس کے بی ایس ٹی کے رزلٹ کے فوراً بعد ہی اسے سامان باندھنے کا کہہ دیا تھا، اور علی کو امی نہیں جانے دیتی تھیں کہ ویسے بھی گھر میں صرف وہی بچتا تھا۔ اس کے ابو بہت شاندار شخصیت کے مالک تھے، ہینڈسم، پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے مزاج کے مالک تھے وہ۔ پیپرز کیسے ہوئے تھے؟ ابو نے جیسے سرسری پوچھا۔ پتا تھا وہ ٹاپ ہی کرے گی۔ بہت اچھے ہوئے ہمیشہ کی طرح، وہ مسکرائی تھی۔ انڈوں اور ٹماٹر کی ضرورت تو نہیں پڑے گی؟ ابو نے اسے چھیڑا۔ گھر کے لیے تو ان کی ہمیشہ ہی ضرورت رہتی ہے ابو جی، وہ ہنستی ہے۔ اللہ کامیاب کرے تمہیں، آمین۔ سب نے زیر لب آمین کہا۔ کھانے کے بعد نماز پڑھ کر وہ علی کے کمرے میں چلی آئی، جو بیڈ پر بیٹھا کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے گرد کتابیں تھیں۔ واہ، میرا بھائی اتنا لائق کب سے ہو گیا؟ مریم نے مسکراتے ہوئے اس کی کتابوں کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر علی نے گہری سانس لی اور رجسٹر ایک طرف رکھ دیا۔ مریم، کچھ کرو یار، ابو تو مجھ پر زمین تنگ کیے جا رہے ہیں۔ شرم کرو، ابو کے لیے ایسا بولتے ہو؟ جس دن سے میرے دوست آئے تھے دروازے پر، اس دن سے ابو نے میری نمازوں کی نگرانی شروع کر دی ہے۔ مسجد میں سب نماز پڑھ کر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن میری قضا نمازیں چل رہی ہوتی ہیں۔ قسم سے ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے۔ اور تو اور میری اکیڈمی بھی ابو نے ختم کروا دی ہے، خود پڑھاتے ہیں، اور جو کالج کا سبق ہو روز یاد کروا کر اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ بس اس کے آنسو نہیں چھلکے تھے، ورنہ تو وہ پورا ہوا بیٹھا تھا۔ مریم نے بہت کنٹرول کر کے اپنے کہے کو قابو کیا، جو بس مسکراہٹ کی صورت ظاہر ہوا تھا۔ کون سے ایسے دوست تھے جن کی وجہ سے صورتحال اتنی پیچیدہ ہوئی؟ کالج کے دوست ہیں۔ سچ بتاؤ بیٹا، مریم نے ڈیلے گھمائے۔
दोपहर के वक्त आए थे मुझसे मिलने। अब्बू तो इस वक्त घर नहीं होते, लेकिन इस दिन पता नहीं कैसे अब्बू घर आ गए थे और अब्बू ने जाकर दरवाज़ा खोला तो दो सिगरेट पी रहे थे। ओह माय गॉड अली, तुम्हारे इतने आवारा दोस्त हैं? मरियम ने ड्रामाई अंदाज में कहा। अली ने घूर कर देखा। ड्रामा क्वीन, सिगरेट वो पी रहे थे, सख्ती मुझ पर आ गई। तो बेटा जी, दोस्त ही इंसान की पहचान होते हैं, मरियम ने अब्बू के लहजे में कहा था। मरियम कुछ करो। अच्छा बाकी सब ठीक है, लेकिन अब्बू से नहीं पढ़ना यार, काम किए बगैर सोने ही नहीं देते। मरियम ने अब की बार बिला तकल्लुफ कह कहा मारा। वैसे अब्बू ऑफिस से आने के बाद इतना थके हुए होते हैं, तुम्हें कैसे पढ़ाते हैं? सेम, एग्जैक्टली, मैंने भी अब्बू से यही कहा था कि अब्बू जी आप थके हुए होते हैं, मैं एकेडमी में पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन नहीं, अब्बू कहते हैं ये एहसास पहले कर लेते, बाप थका हुआ आता है, खुद ही पढ़कर अच्छा रिजल्ट दे दूँ। इसके लिए तो अब्बू को मना नहीं करूँगी, बाकी देखते हैं क्या हो सकता है। अली खा जाने वाली नज़रों से इसे देखने लगा। सबसे बड़ा मसला ही तो यही था, जो ना अम्मी हल करके दे रही थी ना मरियम। इसे अब्बू जैसे सख्त उस्ताद से नहीं पढ़ना था यार।